کر دینا۔ آپ نے فرمایا جب تم اللہ پر ایمان لے آؤ، عمل صالح شروع کر دو، عبادات شروع کر دو، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، پوری زندگی اسی پر گزار دو۔ یہ میرے بھائیوں ہمارے دین کا ہم سے تقاضا ہے کہ جو ہم نے عبادات شروع کی ہیں، اعمال صالحہ شروع کی ہیں، ان میں ہم تسلسل لائیں، استقامت اختیار کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو اعمال ہم نے کر لیے ہیں، جو نیکیاں جمع کر لی ہیں، ان کی محافظت بھی کرنی ہے۔ کچھ ایسے گناہ ہیں جو نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ بڑی معروف حدیث آپ نے سنی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابہ، آپ جانتے ہیں مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، جس انسان کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہ ہو وہ مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت پر اللہ کے حضور آئے گا اور نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، صدقات ہوں گے، دعائیں ہوں گی، توبہ استغفار، بڑے اعمال لے کر آئے گا۔ اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمانے لگیں گے۔ کچھ لوگ آ جائیں گے، آ کر کہیں گے، اے اللہ، اس نے ہمارا فلاں حق مارا ہے، اس نے ہماری غیبت کی ہے، اس نے ہماری عزت پر حملہ کیا۔ کوئی کہے گا اس نے مجھے گالی دی تھی، کوئی کہے گا اس نے میرا مال چھینا تھا، کوئی کہے گا اس نے مجھ سے دھوکہ کیا تھا۔ حقوق العباد جن میں ہم آج اس دنیا میں کوئی سستی کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں، حقوق العباد کسی کا حق مارتے ہیں، کل قیامت والے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس انسان کی نیکیوں میں سے ان لوگوں کو دینا شروع کر دیں، حتیٰ کہ وہ انسان جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا تھا نا، خالی ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ ہے میری امت کا مفلس۔ میرے بھائیو، اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دی۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان اعمال صالحہ کو مسلسل جاری بھی رکھیں اور ان اعمال کی محافظت بھی کریں، تاکہ قیامت والے دن یہ نیکیاں ہمارے اپنے کام آ سکیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ نیکیاں ہماری اپنی نجات کا، ہماری جنت کا باعث بنے، تو لہٰذا میرے بھائیوں حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں، کسی کا کوئی حق نہ مارے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔